ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ وضع الرکبتین قبل الیدین، سجدہ کرتے وقت میں زمین پر سب سے پہلے کون سی چیز رکھنا چاہیے؟ گھٹنے پہلے زمین پہ رکھے یا ہاتھ پہلے زمین پہ رکھے؟ پہلے گھٹنوں کا زمین پہ رکھنا سنت ہے یا پہلے دونوں ہاتھوں کا زمین پر رکھنا سنت ہے سجدے میں؟ یہ ایک سوال ہے اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے۔ علماء کے اس بارے میں دو گروپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام نخعی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام ثوری اور کوفہ والے اور مسلم بن یسار رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کے سب فرماتے ہیں کہ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے ٹیکنا سنت ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھنا سنت ہے، جیسے کہ ہم لوگ عام طور پہ سجدہ کرتے۔ علماء کا ایک دوسرا گروپ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سجدے میں زمین کے اوپر سب سے پہلے ہاتھ رکھنا سنت ہے، افضل ہے، اور اس کے بعد گھٹنے رکھنا ٹکانا افضل ہے۔ یہ کہنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھتے تھے دونوں گھٹنوں کے رکھنے سے پہلے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ امام اوزاعی، امام مالک اور ابن حزم یہ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا مستحب ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی اسی طرح سے آئی ہے، اور ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ یہی قول محدثین اکرام کا بھی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ، کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھو اور اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو رکھو۔ اب احناف اور شوافع اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس حدیث سے جس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو وقاص رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں سجدے میں پہلے دونوں ہاتھ رکھتے اور اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھا کرتے تھے، تو ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم پہلے دونوں گھٹنے رکھیں، اور دونوں ہاتھ رکھنے سے پہلے دونوں گھٹنے رکھنے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ تو اس روایت سے علماء فرماتے ہیں کہ وہ پہلی والی جو حدیث تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا اس حدیث کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے استدلال کرتے ہوئے دلیل حاصل کرتے ہیں، حجت پکڑتے ہیں، یعنی انہوں نے وہ مسئلہ کس حدیث سے نکالا؟ اس حدیث سے نکالا۔ اور احناف اور شوافع کی اور ایک بھی دلیل ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سجدے میں ایسے مت بیٹھو، ایسے مت جاؤ جیسے اونٹ جاتا ہے، اونٹ کے سجدے میں جانے کی طرح تم سجدے میں مت جاؤ۔ اس کے بعد شارحین حدیث نے فرمایا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اونٹ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتا ہے اور اس کے بعد دونوں پیروں کے اوپر بیٹھتا ہے، دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو گویا اس سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اس کے بعد
گھٹنے رکھے۔ تو صحیح طریقہ، افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جب سجدے میں جا رہے ہوں تو سب سے پہلے زمین کے اوپر ہمارے دونوں گھٹنے رکھے جائیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے جائیں، اس کے بعد ناک رکھی جائے اور اس کے بعد پیشانی رکھی جائے۔ اور جب سجدے سے اٹھ رہے ہوں تو سب سے پہلے ہماری پیشانی سجدے سے اٹھے، اس کے بعد ناک زمین سے اٹھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھیں، اس کے بعد دونوں گھٹنے اٹھیں۔ اس طرح سے سجدے سے اٹھنا چاہیے۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں جن کے اوپر ہم کو سجدہ کرنا ہے، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کی صحت نارمل ہے۔ اب جو لوگ، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کے ٹخنے میں درد ہے، کسی کے کمر میں درد ہے، کوئی ضعیف ہو گیا ہے، موٹاپا آ گیا ہے اس کے اوپر، تو اب وہ ایسا سجدہ نہیں کر سکتا، گھٹنوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا، تو لا محالہ وہ کیا کرے گا؟ پہلے ہاتھ رکھے گا۔ تو روایتوں میں جو آیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز میں جب جا رہے ہیں تو پہلے انہوں نے سجدے میں جاتے وقت بھی دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، اس کے بعد دونوں گھٹنے رکھے۔ یہ جو بات انہوں نے دیکھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، تو اور ایک روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب قاعدے میں بھی بیٹھتے نماز کے تو وہ بڑے آرام سے بیٹھا کرتے تھے، عام طور پہ جیسے نماز میں بیٹھنا سنت ہے ویسا نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے پیر میں تکلیف ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پیروں پہ چوٹ آئی تھی، اور اس کے بعد سے ان کے پیروں میں سدھار پیدا نہیں ہوا، اور نارمل حالت میں ان کے پیر نہیں آئے تھے، اس لیے ان کو بیٹھنے میں بھی تکلیف تھی۔ جب بیٹھنے میں گھٹنوں میں تکلیف تھی، پیروں میں تکلیف تھی، تو لا محالہ سجدے میں جاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اس لیے وہ پہلے دونوں ہاتھ رکھتے تھے، بعد میں دونوں گھٹنے رکھا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پیروں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو وہ لوگ خود بخود پہلے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لے کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نارمل سجدہ نہیں تھا جو سنت جس پہ قرار دیا گیا۔ تو سنت سجدہ اور افضل ترین سجدہ یہی ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے رکھیں اور اس کے بعد میں پھر دونوں ہاتھ رکھیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔